مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کا ہم میسیج لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ۔ ٹاپک چل رہے ہیں، میسیج خداوند کا چل رہا ہے بپتسمہ کے بارے میں، مسیح خداوند کے فدیے کی قربانی کا بپتسمہ، پانی کا بپتسمہ، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا جو بپتسمہ پانی کا تھا، روح القدس کا بپتسمہ۔ آگے آج ہمارے پاس آئے خداوند کا کلام، مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ، رومیوں کی کتاب میں سے ہم دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں سے جب ہم رومیوں کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو اس کا 6 باب 13 آیت میں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ یہ اس دکھ اور تکلیف کا بپتسمہ ہے، یہ اس دکھ اور تکلیف کا بپتسمہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع نے صلیب پر جو بپتسمہ لیا، اس کے ساتھ ہی اس باب کی 11 آیت دیکھیں، رومیوں کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ گناہ کے اعتبار سے مردہ اور خدا کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسیح میں زندہ سمجھو۔ جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے تو وہ کسی چیز کو سجدہ کرنا یا ماننا یا اس کی پیروی کرنا یا پوجا کرنا یا اپنے ذہنی خیالات میں ایسی چیزوں کو پسند کرنا، ایسی چیزوں کو اپنے ذہن میں لانا یا پسند کرنا، خداوند کا کلام انہیں منع کرتا ہے۔ مسیح میں شامل جب ہم ہوتے ہیں، ہم نے ہونا ہے، تو مسیح میں شامل ہونے میں ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کا حضور رکھنا ہے۔ ہم لوگوں کو جب اپنے منہ کو چمکاتے ہیں، اپنے منہ کو تو ہم چمکاتے ہیں، اچھی طرح دھوتے ہیں۔ کس لیے دھوتے ہیں؟ ہم اپنے منہ کو اس لیے چمکاتے اور دھوتے ہیں کیونکہ اس منہ کو لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ خوبصورت ہے۔ خوبصورتی اگر دل میں نہیں ہے تو مسیح کا آنا ہمارے دل میں کیسا ہوگا، کلام کا ٹھہرنا ہمارے دل میں کیسا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے منہ سے پہلے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ خداوند کے آگے ملعون چیزیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ملعون چیزیں ہیں، جن کو کہ ہم مانتے ہیں، جن کو دل میں رکھتے ہیں، جن کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، یعنی کہ بت پرستی، حرام کاری، چوری، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں موجود ہیں۔ دل کو صاف کرنا مکمل طور پر ضروری ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک بپتسمہ، مسیح میں شامل ہم تب بھی ہوں گے جب ہم دل کے صاف ہوں گے اور زبان کے سچے۔ دل کا صاف اور زبان کا سچا جو شخص ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ جب ہم پچھلے زمانوں کو دیکھتے ہیں، پچھلے زمانوں کو دیکھیں، لوگ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ پچھلے زمانوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ دنیا کو دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے تھے جو آگ کی پوجا بھی کرتے تھے۔ آگ کی پوجا کرنا بھی یہ بھی ایک گناہ۔ آگ پر ہم کھانا تو پکا سکتے ہیں لیکن اس کی پوجا نہیں کر سکتے۔ اور سورج کو بھی پوجا
सूरज की भी पूजा करते रहे हैं लोग, सूरज को भी मानते रहे हैं, सूरज के आगे अपना सर झुकाते रहे और हाथ की बनाई हुई मूर्तों को भी वो लोग अपना खुदा समझते रहे हैं, मानते रहे हैं। आप इस तृष्णा की किताब में पढ़ सकते हैं, खरूज की किताब में पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी किताबें जिनमें बुत परस्ती मना, बुत परस्ती हरामकारी के बराबर है। चाहे मैं करता हूँ चाहे आप करते हैं, ये हरामकारी है। स्वयं मसीह के हमें किसी के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। लोग मकबरों पर भी जाते हैं, मकबरों पर भी अपनी मन्नतें मानते हैं, चट्टानों पर भी जाते हैं, पहाड़ों पर भी जाते हैं, रेंगने वाले जानवरों को भी लोग मानते रहें, उनकी पूजा करते रहे, जैसे जिन रेंगने वाले जानदारों और जादूगरों की भी लोग पूजा करते रहे हैं। आप देखें, पैदाइश की किताब पढ़कर देखें, यकूब के दौर में एक जादूगरनी औरत थी जिसकी लोग पूजा करते रहे। वो आग की पूजा करती थी और लोग उसकी पूजा करते थे। पूजा करना तो सिर्फ खुदावंद यीशु की ही करें। अगर बत्तियां जो जलाते हैं लोग, ये भी पूजा है। खुदा को छोड़कर अगर बत्तियां जलाना या मोमबत्तियां जलाना, ये भी एक पूजा है। जबकि आप देखते हैं, जब हमारी सालगिरह होती है तो क्या करते हैं, हम मोमबत्ती को बजाते हैं। जब हमारी सालगिरह होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को बजाते हैं। और ऐसे मंदिरों में, चट्टानों में जाकर, दरबारों में जाकर हम मोमबत्तियां जलाते हैं। जब हम जिंदा हैं तो मोमबत्ती बजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह रोशनी है, वो नूर है। खुदा के कलाम मुकद्दस को भाई आप पढ़ कर देखें तो उसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। और कि क्यों, किन लोगों ने किया, इस्राएल के बुजुर्गों ने, जो आज भी खुदा ने अपने वादे को नहीं तोड़ा। जो उसने अब्राहम से वादा किया, उस वादे को वो पूरा कर रहा है, उन्हें छोड़ नहीं रहा। इसी तरह वो हमें भी नहीं छोड़ता। हम जो भी करते हैं फिर भी वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। जैसे सलीब पर उसने जान देते देते कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और बनी इस्राएल के बुजुर्ग सब तरीकी में है। जिन लोगों ने हैकल की तरफ अपना पीछा किया और मशरक का रुख करके सूरज को सजदा किया, ये सब लोग ऐसे काम करते हैं। जो सब लोग ऐसे काम करते हैं, वो समझते हैं कि खुदावंद ने इस मुल्क को ही छोड़ दिया है। खुदावंद मुल्क को छोड़ता नहीं, खुदावंद किसी को छोड़ता नहीं। खुदा जो है हर किसी के तरफ उसके हाथ मसरूफ है, हर किसी की तरफ वो देख रहा है, हर किसी को वो छूने की कोशिश कर रहा है। वो छू रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है कि आप मेरे पास आ जाए। खुदा मुल्क को छोड़ता नहीं। किसी भी चीज़ की पूजा करें तो आपके ज़िंदगी देने वाला, निजात का रास्ता देने वाला, निजात का राह दिखाने वाला, निजात देने वाला सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है, जो कि छोड़कर और चीज़ों के वसीला से निजात हासिल करना चाहते हैं। जो लोग और चीज़ों के वसीला से निजात हासिल करना चाहते हैं तो वो ये भूल जाए, हरगिज़ वो निजात हासिल नहीं कर सकती। अगर हम हदिया दा यक्की देकर चाहे ना, सोचे ना कि हमें निजात मिलेगी, ये निजात हरगिज़ नहीं मिलेगी। खुदा ने निजात देने का वादा किया है। आप रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें, अपने घुटनों के बल हो जाए, उससे मांगे, तो फिर वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा
کرے گا ہرگز آپ کو نجات نہیں مل سکتی۔ نجات تب ہی ملے گی جب آپ خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے، جسے خداوند دیتا ہے، جسے بھی خداوند دیتا ہے تو آسمان سے دیتا ہے۔ جب تک کسی کو خداوند کی طرف سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ کوئی بھی چیز یا برکت، جب تک خداوند کی طرف سے کسی کو کچھ نہ دیا جائے تو انسان کوئی بھی چیز، دنیا کی چیز ہو یا آسمان کی چیزیں ہوں، آسمان کی نعمتیں برکتیں ہوں، وہ ہرگز نہیں مل سکتی۔ ملیں گی سو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے۔ برکت یا روح القدس حاصل نہیں کر سکتے، روح القدس بھی حاصل نہیں کر سکتے اگر ہم کہنا یسوع کے بغیر آگ یا سورج یا بتوں کی پوجا کر کے، بتوں کے منتیں مان کر اس روح القدس کی برکت حاصل کرے تو یہ ناممکن ہے۔ رسولوں نے بپتسمے دیے ہیں، لیے نہیں۔ رسول جو تھے انہوں نے بپتسمے دیے ہیں نہیں، بلکہ پانی کے جو بپتسمے انہوں نے دیے ہیں۔ پولس رسول نے ہزاروں لوگوں کو بپتسمے دیا کیونکہ انہوں نے ہاتھ رکھے اور لوگوں نے بپتسمے اور روح القدس اور غیر زبانیں اور ترجموں کی قدرت، یہ سب انہوں نے خداوند سے پائی۔ مسیح میں شامل ہونے کے بپتسمے کے حوالے آپ کے درمیان میں آنے والے کل کے میسج میں آئیں گے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کے درمیان میں رہ کر اپنے نام کو جلال دیتا رہے۔ خداوند کے نام سے آمین۔